جمعے کا دن ہے، بڑی برکت والی گھڑی۔ آج دن میں بھی آپ نے اللہ سے مانگا۔ آخری وقت ہے، فرشتوں کے آنے جانے کا لمحہ کہلاتا ہے۔ شام کے وقت اللہ کے فرشتے آتے بھی ہیں اور جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں۔ پورے یقین سے مانگیں، پورے یقین سے۔ تمام ضروریات، تمام حاجتیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے دل میں ہیں اور ہمیں جدھر کو جانا چاہیے، ہمارے اندر کیا کمی، پورے یقین سے مانگیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، پورے سچے دل سے جب کبھی دعا مانگ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اکثر اسی لمحے قبول فرما لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک بچہ آیا تھا، جو لوگ مستقل یہاں ہوتے ہیں، کینسر کا مریض ہے، کینسر 4 اسٹیج میں ہے، اس کا آخری لمحے، پورے جسم کے اندر کینسر ہے۔ آپ سب لوگوں نے اللہ سے بھیک مانگی، خود دعا کی توفیق ملی۔ رات ہی اس کے والد کا فون آیا ہے کہ الحمدللہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ جب مجھے کسی نے بتلایا، جن کے پاس میسیج آیا، میں ہل گیا۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنی جلدی بندوں کی سنتے ہیں۔ ہر دعا کا نام دعا نہیں ہوتا، دل کے توڑنے سے چکنا چور کر کے جو نکلتی ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے زبان سے جو بھی کہہ دیا بس وہ دعا ہو گئی۔ کریم ذات ہے، جب چاہے جیسے چاہے جملے کو قبول فرما لے، لیکن دعا تو دل کے توڑنے کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ اپنے کلیجے کو نکال کر رکھتے، اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں اور تمام امت کے ضروریات اپنے سامنے رکھے۔ ذرہ برابر شک نہ ہو اللہ کی ذات میں۔ اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں، اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، رب العالمین اس دعا کو قبول نہیں فرماتا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں کتنی اچھی ہے اور کتنی نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا علم بہت چھوٹا ہے۔ ہم نے اپنی دنیا میں دیکھا کتنی مرتبہ کسی بچے کا باپ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اتنے پیسے دے دے، اتنے دے دے، میں بچے کو موٹر سائیکل لے آؤں۔ کچھ زمانے میں دعا قبول ہو جاتی ہے، باپ لے آیا، بچے نے موٹر سائیکل دوڑائی، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا، تو وہی باپ یہ کہتا ہے کاش میں نے اللہ سے نہ مانگا ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں مانگنے کا حکم ہے، ہمیں مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے ہماری کون سی دعا ہمارے حق میں فوراً قبول کیے جانے کے لائق ہے اور کون سی دعائیں وہ ہیں کہ نہیں ابھی نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ پورے یقین سے اللہ سے مانگیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ اللہم لک الحمد شکرا، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد ملء السماوات، اللہم لک الحمد ملء الارض، اللہم لک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا، اللہم لک الحمد بما اکرمتنا، اللہم لک الحمد بما انعمتنا، اللہم لک الحمد بما مننتنا، اللہم لک الحمد بما قسمتنا، اللہم لک الحمد بما اطعمتنا، اللہم لک الحمد بما سقیتنا، اللہم لک الحمد بالایمان، اللہم لک الحمد بالاسلام، اللہم لک الحمد بالقرآن، اللہم لک الحمد بالاہل والمال والولد، اللہم لک الحمد کالذی تقول خیرا مما نقول، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد،
ربنا 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 افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير الناصرين يا خير الراحمين يا خير الرازقين آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما پیارے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے گناہگار بندے خطا کار بندے اپنے جرموں کا اقرار کرنے والے اعتراف کرنے والے آپ کے دربار میں حاضر ہیں پیارے اللہ ہم مجرم ہیں اللہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ہم نے خطائیں کی ہیں پیارے اللہ ہم اقراری ہیں ہمارے پاس آپ کے سامنے لانے کے لیے کچھ نہیں ہے اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہم آپ کے سامنے کیا بات عرض کریں ہم آپ کے سامنے کیا پیش کریں سرتاپا گناہگار خطا کار مجرم اعتراف کرنے کا رب کریم بھروسہ صرف تیرے رحم و کرم پر بھروسہ صرف رحم و کرم پر تیرے توکل صرف تیری ذات پر توکل تیری ذات پر پیارے اللہ یہ گناہگاروں کا مجمع ہر ہفتے آپ کے گھر میں جمع ہوتا ہے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں آپ راضی ہو جائیں آپ راضی ہو جائیں آپ ہم سے محبت فرما لیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہمارے گناہوں کو معاف ہمارے گناہوں کو معاف ہمارے گناہوں کو معاف اے اللہ یہ بندے بڑی دور دراز سے آتے ہیں بڑی دور آپ کے ایک بندے نے چند بستیاں پار کی تھیں 100 کو قتل کر کے آپ کی رحمت جوش میں آئی آپ نے معاف فرما دیا ان میں سے بعد تو 50 و سینکڑوں بستیاں پار کر کے آتے ہیں اے اللہ ان کے قدم آپ کے ہاں گنے جاتے ہیں ان کے سانس بھی گنے جاتے ہیں ان کا ذکر بھی شمار کیا جاتا ہے رب کریم یہ 1.5 کلومیٹر سے اے اللہ آپ کو کون بتائے گا آپ تو علام الغیوب ہے مگر فقیر کا کام صدا لگانا فقیر کا کام گنگانا اے اللہ مجرموں کا مجمع گناہگاروں کا مجمع خطا کاروں کا مجمع سب اپنے گناہوں پر اپنے کھیل پر شرمندہ ہیں ہم آپ سے منہ ملانے کے لائق نہیں ہم نے گندہ کر لیا سینکڑوں منافقانہ اعمال ہم سے ہوئے ہم سے غلطیاں ہم نے دن رات سیاہ کر لیے پیارے اللہ نوبت یہاں تک آ گئی تیری عبادات کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا آپ کے سامنے اقرار نہ کریں تو آپ ہماری حقیقت سے واقف ہیں اگر کبھی مسجد میں آ بھی گئے تو آنے سے پہلے واپسی کو دل چاہتا اے اللہ یہ تو تیرے نبی کے ارشادات کی روشنی میں مطلب یہ نکلا دل کالا ہو گیا تجھے یاد میں مزہ نہیں آتا رب کریم اگر اس حال میں دنیا سے چلے گئے ہماری نوبت کیا ہوگی کیا ہماری درگت بنے گی کیا ہمارا حال ہوگا اے اللہ بس ایک بات معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اس مجمع سے راضی ہو جائے اس پر ایک نگاہ کرم ڈال دے اس پر ایک نگاہ محبت ڈال دے ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے اے اللہ تیری ذات کی قسم ہر جمعے کو ارادہ کرتے ہیں ہر جمعے کو ارادہ کرتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو بدلیں گے اب گناہ نہیں کریں گے مالک کیا ہو گیا ایک دن گزر جاتا ہے لوٹ کر وہیں کھڑے ہوتے ہیں اے
اے اللہ یہ تو آپ نے سزا بنی اسرائیل کو دی تھی کہ صبح سے یہاں چلتے رات کو وہیں آ جاتے. کہیں وہ سزا ہمارا مقدر تو نہ بن گئی کہ جاؤ دیواروں سے سر مارو، تم جاؤ مرو جب تم بدلنے کو تھے. پوری امت کی طرف سے، اس مجمع کے ایک ایک فرد کی طرف سے، ان کی خواتین کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کے جوانوں کی طرف سے، ان کے اعزہ کی طرف سے، پیارے اللہ یہ گناہگار آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. سب کو معاف فرما، سب کے بچوں کو معاف فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما. اللہ آپ کا کرم، آپ تو ایک ہی مجلس کے اندر خطرناک بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں. اے اللہ اگر کسی کو بیماری کینسر کی ہے، اللہ ہمیں گناہوں کا کینسر ہو گیا ہے، ہمیں گناہوں کا کینسر. پاک صاف ستھری زندگی دے دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں عذاب دے کر آپ کے عزت میں کیا اضافہ ہوگا، ہمیں قبر میں سانپوں کے حوالے کر کے کیا ہوگا. آپ تو ہمیشہ سے تعریف کی سزاوار، آپ سب سے بڑے. اے اللہ ہم قیامت میں اپنے نبی کے سامنے رسوا ذلت میں ہوں. اے اللہ ہمیں اس سے اچھی دعا مانگنی آتی نہیں، اگر آتی ہوتی تیری ذات کی قسم اسے اچھے طریقے سے تجھے منانے کی کوشش کر. اس مجمع پر ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ عافیت، ایک نگاہ عنایت، سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما، سب کی سب مصیبتوں کو دور فرما، سب کی سب تکلیفوں کو دور فرما. اے اللہ آپ کی صفت تو کن فیکون ہے. اے اللہ آپ چاہیں تو معاف فرما دیں. آپ نے خود فرمایا میرا بندہ یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ ہم سب آپ سے کہہ رہے معاف کر دے. علم عبدی ان له ربا غفورا یاخذ بالذنب فیغفر. کیا میرے بندے کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے؟ پیارے اللہ آپ بڑے کریم، آپ بہت پیارے، آپ سچے معبود، آپ ہمارے رب. اے اللہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر پوری کائنات میں سب سے بڑی شفقت آپ کی. اپنے دل کے دکھڑے آپ سے بیان نہ کریں تو کس سے کریں؟ کہاں جائیں؟ کون سنے گا؟ تیرے سوا کوئی ماوا نہیں، تیرے سوا کوئی ملجا نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی دعا کا قبول. اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اتنی تاخیر نہ فرما کہ نوجوانوں میں مایوسی آئی. اے اللہ یہ گناہگار بندہ بھی واقف ہے، ان میں سے بعض لوگ 200 کلومیٹر سے آئے سب اس ذکر کی مجلس میں شرکت کر. آپ کو ان کے قدموں کا، ان کے آنے کا، ان کے سانسوں کا، ان کی آمین کا، ان کے نکلنے والے آنسوں کا واسطہ کرم فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے. نسلوں کے حق میں ایمان کے فیصلے فرما، ہمت دے دیجیے، شجاعت دے دیجیے، اسباب دے دیجیے، طاقت دے دیجیے، شعور دے دیجیے، اقامت صلاح دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، سچا مسلمان بنا دیجیے، اپنے نبی کا سچا امتی بنا دیجیے، اپنی صحیح بندگی دے دیجیے. اس مجمع میں جس کی جو ضروریات ہیں اپنے غیب سے پورا فرما، سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما، سب کی سب بیماریوں کو دور فرما، سب کی سب تکلیفوں کو دور فرما. ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کے دروازے کھول دیجئے، مدارس کے کھول دیجئے، اللہ مدارس کے کھول دیجئے، مراکز کے کھول دیجئے، خانقاہوں کے کھول دیجئے. اے اللہ یہ شیطان تو پہلے سے کھڑا تھا، دروازے بند ہوئے تو یہ باہر سے اچک کر لے جائے گا. یہ پڑھنے والے پھر ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے.
کئی جگہ سے خبریں مل رہی ہیں سینکڑوں بچوں نے تعلیم چھوڑ دی. ہم نے پہلے توبہ کر لی ہوتی یہ نوبت نہ آتی, یہ نوبت نہ آتی. آپ ظالم نہیں ہیں, آپ کے فیصلے غلط نہیں ہیں, ہم نے گناہ کیے, ہم نہ مانے. اے اللہ آپ کی غیرت کو جوش آیا, آپ نے مسجدیں بند کر دی, مدرسے بند کر دیے, مراکز بند کر دیے کہ جاؤ پڑھو. اے اللہ اپنے کرم سے دعائیں قبول فرما, پورے مجمع کے حق میں, ان کی نسلوں کے حق میں, قیامت کی صبح تک سب کے حق میں سب کی دعائیں قبول فرما, سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما, سب کو سب راحتیں نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ہر نعمت نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ذلت سے محفوظ فرما. آپ کے نبی, صحابہ, اولیاء اعظام نے جو کچھ مانگا ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما. جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہم سب کے لیے پناہ مقدر فرما, اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتہ.